صاحب کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا, وہی میرا اور آپ کا جو سوال تھا کہ امام افضل ہوتے ہیں کہ نبی, تو وہ تو اس مناظرے کو بہت. ملک صاحب نے تھلے لایا سی وہ دی گل کر رہی ہو؟ کون سی والا جتھے ملک صاحب نے کالوں اور انوں تے سفیروں تے وہ باقی گاڑی بازوں نوں جتیاں مار کے تھلے لائے. نہیں کل کی بات ہے یار, یہ بہرین کل کی بات ہے, کل 5-6 گھنٹے ان کا مناظرہ چلا ہے. میرے علم کے اندر نہیں ہے یار آپ کو جب اصل بات ہوتی ہے تب آپ کے علم میں نہیں ہوتا. یہ سمیر صاحب کی براڈ پہ چلا ہے, بہت زبردست مناظرہ. ٹھیک ہو گیا جناب, بہت زبردست ہے. میں نے امید ہے کہ ساڈے استاد نے پیو پیو کے ماری ہوگی تانوں. استاد تو جھوٹ بول رہے تھے یار سارے آپ لوگ. یہی بھائی یہی جھوٹے سارے جھوٹے ہیں. ہاں جی, جیسے یہ موقع پڑتا ہے یہ سارے اپنے عقیدے ہی بدل لیتے ہیں. بندے دا سپیکر پاٹا نہیں تھے یہ بڑا جولی آدمی ہے بحرین 313 کا, بہت مذاق کی عادت ہے. ہاں جی واٹر صاحب سوال ہے وے دست نال نبض کس طرح بند ہو جائیں گے بندے دی, اے نہیں سمجھے. اج میں سوال پوچھن گیا تھا جواد اور یار تم ہمارے سے نا بڑے بڑے عقیدوں پہ بات ہو رہی ہے, تم دست لے کے بیٹھے ہو, تم گھوڑا اسپتال سے ہوا کوئی ڈاکٹر سے مل لو. مرزا صاحب دی کتاب کھولو وچ نکلدا دست 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 موشن موشن موشن. ابھی ہم آپ کی کتاب کھولتے ہیں, ٹھیک ہے شیعہ والے, ابھی کھولتے ہیں. جناب آپ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا, آپ کی آواز برابر آ رہی ہے. یہاں اسپیکر چینج کر لیں, کوئی گلے کی دوائی لے لیں. ہیں کون آپ؟ وہ مائک کا کوئی پرابلم ہے, مائک کا. مائک تعارف کروا دینا, آپ ہے کون؟ آپ ہیں کون پہلے یہ بتا دینا. میں نے تو پہلی دفعہ آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے. نام کیا آپ کا؟ فاتح بھائی ہے ان کا نام. ان کا نام ہے فاتح صاحب. یہ جماعت قادیان سے متعلق ہے, ان کا تعلق ہے. ان کا تعلق وہی نا, مرزا ہی ہے نا, مرزا کے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, پہلے سوال میں پوچھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مرزائی کیا ہوتا ہے یار, کوئی لیول کا سوال پوچھو یار. یہ کیسا سوال جناب ہن جیڑی اچھا کرا ہے لیول دی گل نہیں تے تسی لکھی کیوں نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا, صاحب دی کتاب دے اندر بغیر چھوڑو یار, بات دراصل ہو رہی ہے کل کے مناظرے کی, ہم نے ٹاپک نہیں بدلنا. او جناب ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ والی بات بتائیں کہ آپ میں امامت افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ کنہ کو وڈا پوس آیا, کنہ کو وڈا دست آیا جہدے نال نبض بند ہوگی مرزا صاحب دی. یار آپ یہ بتائیں نا کہ امامت افضل ہوتی ہے کہ نبی افضل ہوتی ہے؟ ان کو ذرا سوال برین صاحب اس میں تھوڑی سی نا تجزیہ اور اپنا جو دماغ ہے نا اس کو حاضر کر کے تو سوال کیا کرو. اور آپ جن صاحب کے پاس بیٹھ کے یہ سیکھتے ہیں نا چیزیں, ان سے پہلے یہ سوال کیا کرو کہ آیا کہ بھڑیاں جنانیاں بد دعاواں دین لگے نے. ان کے پاس ہے ہی نہیں دماغ بھائی, دماغ ہے ہی نہیں. چنگی زنانیوں کی طرح اچھے سوال کر لو بحرین, تم اچھی زنانی کی طرح سوال کر لو. لکھیا ہی ہو سمیر صاحب, دیکھیں اگر میرا سوال غلط ہو, اگر میرے الفاظ غلط ہوں تو میں مجرم ہوں. لیکن یار میری بات سنو, تم سارے دین کا فیصلہ ٹٹی پیشاب سے کرتے ہو, مجھے یہ بتاؤ. سارے دین تمہارا باتھ روم سے مطلب یہ بتا رہا, تو اتنا عالم بن کے جو آیا ہے, اتنی اچھی بات چیت ہو رہی ہے, ایک منٹ بھائی, یہ اتنی اچھی بات چیت ہو رہی ہے, تو باتھ روم میں گھس گیا آ کے. لگایا ٹھیک ہے, یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کا تصویر لگایا. لیکن ان کا لٹریچر ہم کھولیں گے نا, ماں سوائے دست نبی کریم صلی اللہ علیہ تمہارا لٹریچر جب کھولا ہے تو نبی تے پونکنا شروع ہو گئے نے مرزائی. نہیں, کل تمہارا لٹریچر کھلا ہے تو بھاگ کیوں گئے تھے کل سارے؟ برین صاحب دیکھیں, آپ خود آئے ہیں سوال کر رہے ہیں, وہاں ان کے مزار کی تصویر دکھائی ہوئی ہے سمیر صاحب نے, اس کے مطابق سوال کریں نا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں نا, ان کی سیرت کو بتا دیں. ایک بڑا دست آیا, ایک بڑا دست آیا, کو بڑا دست آ گیا کہ نبض بند کر گیا. کتنا کو بڑا دست؟ سمیر یار, اس نے باتھ روم میں بات کرنی ہے کہ اس کو کوئی اور بات بھی آتی ہے؟ دماغ بند ہوا ہوا ہے, اس لیے اس کی بات آ رہی ہے. نہیں, باتھ روم سے دماغ ہی اس کا مولوی مرا تھا نا باتھ روم میں, اس لیے یہی بات. نہیں دست کر دے. مرزا گیا سی نہیں, تیرا مولوی شاہ احمد نورانی گیا سی. شاہ احمد بھائی اپنی جگہ پر چلے گئے. تقریباً 2 اور 3 کے درمیان ایک بڑا دست آیا جس سے نبض بند ہوگی. نبض نہیں, تیرا مولوی سی, تیرا مولوی. یار آپ لوگوں کو باتھ روم نہیں آتا بحرین؟ آپ کی ساری پچھلی چیز سلی ہوئی ہے, کیا چکر ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی وہ نہیں ہوتا کہ آپ قبض میں رہتے ہو ہر وقت. تیرا جھوٹا مولوی تھا نا, کوئی بات نہیں, کوئی بات. سمیر پیش کرو, یہ جو ہے اس کو باتھ روم کے علاوہ اور کوئی بات آتی ہے؟
نہیں کیونکہ اس کا شاہ احمد نورانی مرا تھا نا، اس کو افسوس مرزا ہے۔ صاحب نے نشان 85 کیوں پیش ہاں تو اور پیش کیا، کیا کہ بھائی 16 دن میری مقصد سے خون آئے تو ان کا اچھا مرزا ہو جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے۔ تم مجھے یہ بلا بتاؤ کہ تمہارا سارا جو دین ہے وہ باتھ روم سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ خون رک جاتا ہے، تہاڈا دین پورا سارا ہے ہی بس باتھ روم تو باتھ روم۔ ہاں باتھ روم میں گیا تو تو اپنا دسنا پھر اچھے والا دین سانو دس تاکہ سمیر صاحب میرا یہ دین تصویر آپ بدل دیں یا پھر کریں صاحب کو بتائیں کہ کوئی اور موضوع پہ بات کریں۔ بات کیا ہے کہ میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر خانہ کعبہ کی تصویر لگائے سامنے تو باتھ روم کی بات نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ یار بحرین کو سمجھاؤ یار، یہ انہوں نے ساتھ ہی یہ سمیر آپ کا شیعہ بھائی ہے، اس کو سمجھاؤ۔ سامنے پڑا سر، ہاں جی یہ شارپ شوٹر کے عقیدے پہ چل پڑا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب 16 دن جو ان کی مقصد سے خون آیا نشان 85 میں لکھا ہوا ہے، وہ کون سی مٹی انہوں نے لگائی تو خون رک گیا تھا؟ بحرین صاحب جو آپ متے کی اولاد ہو نا، متے کی اولاد ہو تو آپ کے منہ سے یہی نکلنا ہے، کوئی احتیاط کیا کرو۔ نہیں نہیں گالی کی بات نہیں ہے، دیکھیں بات سنیں، دیکھیں یہ گالی نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے، جیسے آپ کے منہ سے وہ گند نکل رہا ہے نا، تو اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ نہیں یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں تمہارے منہ کے اوپر سے نہیں اندر سے نکل رہا ہے۔ یار اس طرح بات نہ اچھی بات کر رہے ہیں، احتیاط کیا کرو۔ یہ کہ بھائی اس پہ انرجی ضائع نہ کریں، اس پہ بحرین پہ کیا انرجی دن آپ ضائع نہ کریں۔ احمدی جماعت کے بھی اوپر بیٹھ کے آئے ادھر، اس وقت کچھ اور بات کرتے تھے، اب تمہارا سٹائل اور ہو گیا، کہاں بیٹھ احتیاط کیا کرو۔ بڑی تو عزت دیتی ہے لیکن تسی بے شرم نکلے۔ نہیں عزت کی بات نہیں، دیکھیں بحرین صاحب اپنا معیار کا معیار آپ اپنا بتا رہے ہو کہ میں شیعہ ہوں، اپنا بتائیں، آپ معیار بتائیں نا۔ میں پھر مرزا کہوں گا؟ نہیں حضرت علی کو ماننے والے ہو اور اچھی شخصیت کو ماننے والے ہو، بالکل تو اپنا بھی اپنا نہیں بات سنیں، پھر آپ کو چاہیے کوئی احتیاط سے بات کریں، کس درخت کے پھل ہو، نہیں کس درخت کے پھل ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل لو، کوئی احتیاط کیا کرو۔ ہاں جی جناب، اسی لیے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھائی اس نے تو نہیں کیا دکھانا ہے آپ نے، نہیں آپ نے کیا دکھانا ہے، کیا دکھانا ہے ہم یار نے واقعی دکھانا سے؟ ہے کہ وہ دست، ہم خالی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ دست کتنا جان لیوا تھا یا کتنا مجھے میں بتاتا ہوں میرا دیکھیں میں بتاتا ہوں، لاہور میں ہیرا منڈی آپ لوگوں کی ہے، یہ آپ کا اصول ہے، ہیرا منڈی ساری آپ کی ہے، ایرانی میں دکھانا نہیں حقیقت بھی یہی ہے، یہ دلیل کی ہے، سمیر بھائی دلیل کی دلیل آپ ہو، سمیر صاحب دیکھیں برائن بھائی لائسنس ملتا ہی شیعہ کی وجہ سے ہے۔ یہ بحرین ماحول خراب کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ڈراپ کر رہے ہیں۔ سارے لوگ اچھا موضوع بنائیں، اچھا موضوع بنانا چاہیے، اچھا موضوع بنائے یار، یہ بحرین تو بالکل غلاظت سے بھرا ہوا آدمی ہے۔ جی اجازت دو سمیر صاحب، دیکھیں انہوں نے بات کی ہے، مجھے اجازت ہے بات کرنے کی۔ نہیں اجازت کی بات یہ ہے جب آپ پلان میں بیٹھے ہوتے ہو، آپ سے جب سوال ہوتا ہے نا کوئی اس طرح کا، آپ بھاگ جاتے ہو، نہیں اماموں کے مطلب سوال ہوتا ہے، آپ نیچے سے بھاگ جاتے ہو، مجھے پتا ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کو، آپ نکل جاتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں جواب دے لو، کیوں نہیں لیندے یار؟ یار جواب دو، امامت کا جواب دو، امامت کا اپنی کا جواب دو، ہمیں سمجھاؤ یہ کیا تمہارے مطلب کہ جو ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیرا ہیں۔ منڈی گئے مرزا قادیانی، وہ گندا ہی ہوگا۔ محبوب تو یار تمہارا ہی گھر ہے نا ہیرا منڈی، کی کرن گیا سر؟ او ہیرا منڈی تمہارا ہی گارڈ ہوتا ہے نا۔ یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، دلیل دے جناب، میں تو خالی ایک ہی بندہ بات کر رہے ہیں، ایک ہی بندہ بات اجازت ہے میں جناب سمیر صاحب اب آپ ماڈریٹ کریں، سب کو میوٹ لگائیں، میں جو ہے نہیں اس بندے کو اتارو نہیں چاہیے۔ اچھا فتح بھائی کوئی بات نہیں، اس پہ وقت ہے نا، اتارو یار، اتارو یار، یہ بدتمیز آدمی ہے۔ تو آپ اچھا برائن بھائی لاہور بات کیا کہ ان کو زیادہ ستاتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ لوگ برا مان جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہم ستا نہیں رہے جناب، انہوں نے ہیرا منڈی کا ذکر کیا نا، میرا تو فرض ہے نا ان کو جواب دینا، ان کے نہ کرے نا، ہیرا منڈی کو جھوٹا ہے نا، تو لکی جھوٹا تو ہے۔ لکی اچھا سمیر یعنی کہ تم انجوائے کر رہے ہو یہ والی ساری باتیں، نہیں یہ یار بدتمیزیاں تم انجوائے کر رہے ہو؟ لوکل سمیر بھائی سمیر انجوائے کر رہا ہے، یہ جو برائن بھائی بدتمیزی آپ کر رہا ہے تھوڑا نیچے جائیے، پھر بات آپ سمیر بھائی آپ نے کل وعدہ کیا تھا اور آج پھر بکواس ہو رہی ہے آپ کی براٹ پہ۔ او بھائی نیچے کر دیا نا میں نے آپ کے لیے، تو اور کیا کر سکتا میں، ٹھیک ہے؟ اور 5 منٹ سن لینی تھی بکواس اس کی۔ ایک منٹ خراج جب اسے اس کا عقیدہ پوچھا جائے تو اس کو عقیدہ بتانا چاہیے یا مرزا صاحب کی جوتے جا کے چٹنے لگ جاتا ہے۔ چل گیا، بات ختم ہو یہ گئی، چھڑ یوسفی دے۔ بھائی سے بات کریں، یوسفی بھائی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، جی کیا حال ہے سمیر بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ آپ کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، باقی سب لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ آپ سب لوگ؟ جی سب ٹھیک ہے جناب۔
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन से भाई हैं जो बात करना चाह रहे हैं? कोई एक बंदा बात करे, बाकी सब खामोश रहे। अच्छा एक मिनट यूसुफ भाई, बात से पहले ना समीर भाई जी जी आप ये ना अपनी ब्राड पे ना कोई मॉड बनाओ, एक दो नीचे जो बंदे बैठे हुए हैं, ताकि कंट्रोल कर सके। जब गाली गलौज शुरू होता है ना तो आप अकेले से एक मिनट, आप भी गाली नहीं देता, कोई नहीं गाली देगा इंशाल्लाह। कोई गाली रोज देते हैं आप। अच्छा, आपने बात करनी है ना फातिह हो साहब? सके मैं उन्हें नहीं दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। कुछ फातिह नहीं साहब आपने बात करनी? नहीं पहले आप बताएं, आप कौन है? चलो, किसने बात किसने करनी है? आप पहले बताएं ना, आप कौन है? मैं इंटरव्यू तो देने नहीं आया अपना, लेकिन अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो हम किसी मौजू पे बात करते हैं। नहीं, आप गैर अहमदी हैं, अहमदी हैं क्या? फिर क्या आपका? जी बात करें जी, क्या सवाल आप? चलो ठीक है, बाकी म्यूट कर लें सारे। क्यों, आपकी यहाँ चलती है? आपकी प्रॉड है? मोहसन साहब इतना गुस्सा और नहीं, इतना आपकी प्रॉड है जिसमें आप होने की क्या- बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं। आपने बात क्या करनी है, behave? कोई सवाल करें प्रॉपर तरीके से, बात सवाल आपने जवाब करें तो देना कि देते बाकी कोई ने जवाब जवाब देगा। देना? आपने जवाब देना। आपने नहीं, आपको मैंने कोई नहीं जवाब देना। आपने जिस तरह बिहेव किया है, चलो उस फिर आप तरीके जरा से मैं खामोश हो जाएं भाई, जिसने जवाब देना वो बात करे ना। अगर आपने जवाब ही नहीं देना तो क्या मतलब सवाल आपको किया क्या आपने, जो जरूरत जवाब दें हम आपको? है? अभी आपसे आपने पूछा, आपने सवाल जवाब देना, किया आपने कहा मैंने जवाब नहीं देना। सवाल क्या किया है? सवाल क्या रखा आपने? ये आपने बताएं ना। जवाब देना, सवाल तो जवाब कोई आप ही रखा नहीं। देंगे। पूछ रहा हूँ, जवाब जवाब देखने आप हैं, कौन भी देंगे। देगा जवाब? देखेंगे कौन देगा? कोई नहीं, मैं बात शुरू करता हूँ, कोई नहीं, 1 मिनट ठहर जाए। चले बाकी सारे खामोश हो यूसुफ भाई, जाए। बात इस तरह हुई थी, यूसुफ भाई बात ऐसे हुई थी कि कल एक बड़ा जबरदस्त समीर भाई की ब्रॉड पे ना हम मुनाजरा सुन रहे थे, कालू साहब का और आमिर नजीर साहब का। तो उस कालू पे और इमामत आमिर के भाई मौजू पे का कोई बातचीत मुनाजरा चल नहीं रही। हुआ कल। अच्छा, उसको छोड़ें। अभी उसको जिस क्यों मौजू पे छोड़ें? बात हो रही ना, उसको वो क्यों कालू और इमरान भाई का कोई मुनाजरा नहीं हुआ कल। वो इमरान आप गलत भाई बयान नहीं, कर- आमिर नजीर और आमिर नजीर साहब और जी, कालू। आमिर नजीर साहब और इमरान का कोई नहीं हुआ मुनाजरा। तो वो क्या था फिर? आपको याद ही नहीं है किसका मुनाजरा हुआ था? कल आमिर नजीर और कालू का मुनाजरा नहीं इमामत पे हो रहा था? नहीं। क्या हो रहा था वो फिर, जो 6 घंटे चली थी? आप मुझे ये बताएं, अभी जो एग्जैक्टली है ना, सेम 6 बजे जो बातचीत चल रही थी वो क्या थी? वो यार ज़िया रसूल अमीनी साहब से बात हो रही थी। आपको यार रसूल अमीनी तो गलतफहमी लग तब रही। आए थे जब आमिर नजीर साहब ब्रेक लेके गए थे। हाँ, तो वो उन्हीं से मुनाजरा हुआ था ना असल में। उन्हीं से मुनाजरा असल नहीं हुआ था, असल मुनाजरा आमिर साहब से चल रहा था और यही बात हो अच्छा, रही अभी हमने कोई बात करनी है या हमने पुरानी बातों पे ही बहस करनी है? थी। यार पुरानी बातों पे ही बहस करने की ना, अब हम नया मजहब तो बनाने से रहे, या आपने हाँ, कोई नया अच्छा, इस्लाम मुझे ये निकाल बताएं कि दिया तो हमें आप बता दें। मिर्जा साहब पर ईमान लाए हैं, उनको नबी रसूल मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं। उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं, आपको पता है कितनी किताबें लिखी हैं उन्होंने? हाँ जी, लिखी है। अब आप उनकी कितनी सारी किताबें? तरतीब हमसे एक मिनट, पूछेंगे, एक मिनट, फिर एक नाम मिनट। पूछेंगे, नहीं, फिर नहीं, नहीं, उसमें कुछ से नहीं पूछ, पर्ची ले आएंगे। कुछ नहीं पूछ। हाँ, और क्या? उन्होंने किताबें कितनी लिखी हैं आपको पता है? हाँ जी, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। चले 85 उन्होंने जो किताबें लिखी, सारी किताबों पर आपका उसी तरह ईमान है, इत्काद है? ईमान और इत्काद रखने वाली किताबें वो है ही नहीं। ईमान नहीं है उनकी किताबों पर आप? ईमान इत्काद रखना होता तो हम हाफिज होते उन किताबों के। हम कुरान नहीं शरीफ की तरह कोई हाफिज हिफाजत करते हैं होना उन और किताबों अलग को। बात है, मिर्जा साहब की कई हुई बातों पर ईमान रखना और अलग बात है। भाई आप हमारी मिर्जा साहब ईमानी की बातों किताब पर तो ईमान कुरान रखते पाक है। हैं? मिर्जा साहब की बातों पर ईमान नहीं रखते आप? बिल्कुल, अच्छी बातों पे बिल्कुल ईमान रखते यार ये हैं, बंदा सच्चे कभी कायद पे कुरान बिल्कुल से ईमान बात रखते करेगा? हैं। आप वो तो- मिर्जा साहब की अच्छी बात, और यार बाकी खामोश रहो भाई। हाँ। क्यों आप लोग उतावल? मिर्जा साहब अच्छा की यार, अच्छी खुल बातों के पर आप सवाल एक मिनट सुनो पूछो ना, सुनो एक-एक सुनो सवाल सुनो पे ना। ईंट बना रहे हो, जो पता नहीं एक क्या मिनट, बनाओगे, मिर्जा मीनारा साहब- बनाओगे कि मिर्जा पुल साहब- बनाओगे? खुल के पूछो जो सवाल पूछ रहे खुल के पूछ रहा हूँ, खुल के पूछो क्या मिर्जा पूछना है? साहब की सारी बातों पर ईमान है या सिर्फ अच्छी बातों पर? ये क्या बात, तुम्हारा रसूल पाक की सारी बातों पे ईमान है आपने कि खुद सिर्फ ही अच्छी कहा, बातों आपने पे? अभी कहा मैं सिर्फ मिर्जा चलो, साहब की मैं अच्छी भी बातों तुम्हारे को से मानता वही हूँ। पूछता हूँ, तुम्हारा रसूल पाक की सारी बातों में ईमान है कि कुछ बातों में ईमान मैंने है? कहा है कि आपने खुद ये कहा है, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं, आपसे नहीं कहा मिर्जा कहा। साहब तो की आप सारी भी बातों तो पर खुद ईमान कह है। रहे हो ना आपने कि कहा नहीं मुसलमान मिर्जा बन साहब के की आए अच्छी हो बातों तो पर रसूल ईमान है पाक की मेरा। सारी बातों पे ईमान है। आपने खुद यार या तो अपनी बात को वापस ले लो, आप वापस कहो कि ले नहीं मिर्जा साहब की सारी बातों पर ईमान यार है मेरा। सवाल पूछ इतना लो, कहने जो में क्या पूछना है? है, तुम्हारा सवाल ही नहीं बन रहा। मिर्जा साहब की सारी बातों पर ईमान है। अच्छा, मैं म्यूट लगा लेता हूँ, आप एक दफा ना सवाल बना लो, जो सवाल हो गया सवाल, मिर्जा साहब की सारी बातों पर ईमान है? मिर्जा साहब की सारी बातों पर ईमान है? मिर्जा साहब का किस पे ईमान है ये बताओ पहले। नहीं नहीं, मैं मिर्जा साहब की कई हुई बातों पर बात कर रहा हूँ कि नहीं आपने नहीं, उन्होंने तुम जो मुझे बातें ये सारी बताओ की। कि मिर्जा साहब का अपना किस पर ईमान है?
ان کا ایمان تھا یلاش پہ، وہ یلاش کو اپنا خدا مانتے. اچھا کہاں لکھا ہے یہاں پہ؟ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ کو ان کی ساری باتوں پر ایمان ہے کہ نہیں. اچھا تو ان کے گھر میں کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا ان کے گھر میں کوئی قرآن ہے. تو باقی کتابیں کہاں سے تم دیکھ آئے ہو؟ باقی کتابیں تو آپ کے alislam.org پہ پڑھی ہوئی ہیں. ہاں تو قرآن شریف بھی پڑھے ہوئے ہیں نا وہاں پہ، تو جو پڑھا ہوا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا ایمان ہے مرزا صاحب کی کتابوں؟ بھائی ہمارے ایمان لانے والی کتاب تو قرآن پاک ہے. مرزا صاحب کی باتیں نہیں ہیں ایمان مرزا لانے صاحب کا والی. بھی ایمان قرآن پاک پہ ہے. مرزا صاحب کی کئی باتوں پر نہیں ایمان آپ کا؟ تو یار آپ کا رسول پاک کی کئی بھی باتوں پہ ایمان نہیں ہے؟ بالکل میرا ایمان ہے ان کی باتوں. ہاں تو بالکل ہمارا بھی ایمان ہے ان پر. مرزا صاحب پر ایمان ہے آپ کا، چلو بہترین ہو گیا. اب مرزا صاحب کی کئی ہوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں، غصہ تو نہیں کریں؟ بھائی اور تمہارے کان کو محل شیل تو نہیں کہیں بھی بیچ میں؟ اب مرزا صاحب کی کئی بات آپ کے سامنے پیش کروں، غصہ تو نہیں کریں؟ کتاب مسلمانوں کے لیے قرآن پاک ہے اور مرزا صاحب کی باتیں ایمانی باتیں نہیں ہیں. مرزا صاحب بے ایمانی باتیں کرتے تھے. مرزا صاحب بے ایمانی باتیں کرتے تھے. یار بے ایمانی باتیں تو نہیں ان کو کہہ سکتے، پھر آپ کہہ دیں کہ صحیح بخاری بھی بے ایمانی کتاب ہے. میری بات سنیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں تو بخاری شریف کے اندر ابن ماجہ بھی بے ایمانی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، بخاری شریف کے اندر جتنی باتیں لکھی میرا سب پر ایمان ہے. کتاب ہے. اگر قرآن شریف کے علاوہ ساری کتابوں کو تم نے بے ایمانی کتاب کہنا ہے تو بات کریں. آپ جو ہے نا، آپ صرف نا اب اپنے میٹر سے باہر ہو رہے ہیں. جو بات میٹر سے باہر نہیں ہو رہے، جیسی بات کرو گے ویسا جواب لے لو گے. کیا بات کرو گے؟ آپ خود نہیں مان رہے نا، میں تو مان رہا ہوں. یوسفی صاحب باقی خاموش رہو یار. ہیلو بھائی یوسفی صاحب، یہاں آپ کے لیے نہیں، یہاں پر قرآن کریم کی سورۃ فاتح سناتا ہوں میں. خاموش ہو کی سورۃ فاتح سناؤ. بات کرنے دے رہا، اس کو اتار دو نیچے. نہیں بات سورۃ فاتح سنا دے قرآن کریم سے. اوے اچھا بھائی، سورہ فاتحہ. یوسفی بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کے نا عامر صاحب سے سوال پوچھنے آیا. واٹر بھائی سنیں، آپ کا ایمان مرزا صاحب کی ساری باتوں پر ہے. میری سن لے، مرزا صاحب کی ایک بات آپ کے سامنے اگر رکھوں، آپ اس پر غصہ تو نہیں کریں گے؟ آپ اس پر ایمان لائیں گے؟ مرزا صاحب کی لکھی بات ہوگی، میری نہیں ہوگی. مرزا صاحب بھائی میں نے تمہیں بتایا کہ مسلمان کے لیے ایمان لانے والی کتاب جو ہے وہ مسلمان کے لیے تو ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے مرزا صاحب بھائی ہم مسلمان ہیں کی باتیں ہیں یا نہیں؟ ایمان لانے والی کتاب ہماری قرآن پاک ہے. اب آپ لوگ اپنے مرزا صاحب کی کئی باتوں سے ہی مکر رہے ہیں. آپ لوگ اپنے مرزا صاحب کی کئی باتوں سے ہی مکر رہے ہیں. یار ہم بھائی نہیں مکر رہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ مرزا صاحب کی باتوں پر ایمان لے. مکر جاتے جہاں پہ الٹی سیدھی حدیثیں ساری جمع کی ہوئی اور اس کا نام خود ہی صحیح بخاری رکھ دیا. ہم لوگ اس پر نہیں مکرتے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. ہم اون کا کرتے ہو یار، وہیں بھاگ جاتے ہو، کہہ دیتے ہو شاطمیت ہو گئی، شاطمیت ہو گئی. خود اپنی بخاری میں پلٹی سیدھی باتیں لکھ کے بعد میں کہہ دیتے ہو شاطمیت ہو گئی. بالکل بھی ہم لوگ مٹا دو ساری وہ والی حدیثیں جو الٹی سیدھی ہیں بخاری میں. کسی بخاری شریف کی بات کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، مانتے ہیں. میری بات کان کھول کے سنو، مرزا صاحب کی کئی ہوئی باتوں پر آپ لوگوں کا ایمان ہے یا نہیں؟ آپ ہی اس کا نام صحیح رکھ دیتے ہو. بخاری کی کون سی اوتھینٹک حدیثیں ہیں یار؟ یہ مرزا صاحب کی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، کہانی ہے بس. مرزا صاحب کی کئی باتیں کس نے لکھی ہیں؟ ہیلو بھائی تمہیں میں نے بتا دیا کہ ایمان لانے والی کتاب قرآن پاک ہے، باقی سمجھنے والی کتابیں ہیں. اچھا، مرزا صاحب بے ایمان تھے؟ یوسفی صاحب، بخاری صاحب بے ایمان تھے؟ مرزا صاحب بے ایمان تھے؟ امام مالک بے ایمان تھے جنہوں نے موطا لکھی؟ نہیں. ہاں تو پھر نہیں تھے. مرزا صاحب کو بے ایمان، مرزا صاحب بھی پھر بے ایمان نہیں تھے. ہاں چلو اب مرزا صاحب کی بات پیش کرنے لگا ہوں. مرزا صاحب کی بات پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے. مرزا صاحب کی بات پیش کرنے لگا ہوں، اس کو غور سے سننا. یار مرزا صاحب کی باتوں کے ہم جواب دینے نہیں آئے، ہم تو کل کے مناظرے پہ بات کرنے آئے ہیں بھائی. ہم تو کل کے مناظرہ مرزا صاحب نے آپ کو کہا ہے، مرزا صاحب نے آپ کو، مرزا صاحب کے آپ کے مرزا صاحب نے آپ کو کہا ہے قرآن اور حدیث کی جو میں پیش کروں گا اس کو مانا جائے گا، باقی ہر بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. پتا آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو یار. تو پھر مرزا صاحب کی بات پیش کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو کیوں اس پر ایمان لانے کے لیے آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن، اتنی پریشانی کا سبب کیوں بنتا ہے؟ یار مسلمانوں نے جو ایمان لانا ہوتا ہے نا، وہ قرآن پاک اور آسمانی کتابوں پہ لانا ہوتا ہے. تو مرزا صاحب کیا ہے؟ مرزا صاحب کیا ہیں؟ بخاریوں پہ ایمان نہیں لانا ہوتا، نہ مالکوں پہ ایمان لانا ہوتا ہے، نہ شافوں پہ ایمان لانا ہوتا ہے. مرزا صاحب ایمان لانا صرف قرآن پاک پہ ہوتا ہے. مرزا صاحب پر ایمان نہیں لانا ہوتا. یار میری بات سنیں نا، امام مہدی پہ آپ نے نہیں ایمان لانا.
جب آپ کے حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو آپ نہیں ان پر ایمان لائیں گے کہ ان سے نہیں نا، لڑیں گے میرا آپ؟ نہیں ہے نا بھائی، آپ لوگ کا ہے نا، آپ لوگ یا تو آپ بھی کہہ دو میرا کوئی ایمان نہیں مرزا صاحب پر، ہماری بات ختم بالکل ہو ہے جائے جی، گی۔ ہمارا تو ہے، ہاں آپ کا ایمان ہے نا، تو مرزا صاحب کی بات پیش کروں؟ آپ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، مرزا صاحب کی آپ بات تو پیش کروں؟ مکر جاتے ہیں کہ آپ کا حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے مرزا پر صاحب ایمان کی ہی نہیں بات ہے، پیش کروں؟ مرزا آپ تو صاحب کی یار لڑیں گے یہ حضرت لوگ تو عیسیٰ سے۔ بندر ہیں، بندر رسول ہیں یہ لوگ۔ مرزا صاحب کی یار اس کو نیچے اتارو، یہ جو گالیاں دے رہا ہے، بندر سور یہ کیوں جو بول رہے گالیاں ہو؟ دے رہے اس کو نیچے اتارو، اس کو بندر نیچے سور اتارو، یہ کیوں بول گالیاں رہے دے ہو رہا بھائی؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے آپ کا؟ بندر سور کیوں بول رہے ہو بھائی؟ اچھا یار جی، میری مرزا بات صاحب کی سنیں کئی بات یوسفی پیش بھائی، کروں؟ میری بات سنیں، میں اور موضوع پہ بات کرنے آیا ہوں پیارے میرے نہیں بھائی، اسی موضوع پہ بات آپ کرنا۔ مرزا دوسرے صاحب لوگوں کے سے موضوع بات سے آپ کر لوگ لیں۔ کیوں، دیکھیں میں وقت مرزا نہیں صاحب کے ضائع موضوع آپ سے کا آپ بھی لوگوں کی کروں گا، جان اپنا کیوں بھی نہیں جاتی ہے؟ کروں گا، بڑا وقت مرزا قیمتی صاحب ہے کے آپ موضوع کا۔ سے کیوں جان جاتی ہے؟ سمیش بھائی یار میں نہیں کہہ مرزا رہا صاحب کے موضوع سے ہماری محمد جان مرزا نہیں صاحب کے جاتی۔ موضوع سے آپ اگر کی میں جان تمہارے کیوں ابو جاتی کے ہے؟ مرزا اسکوٹر کے صاحب بارے کو میں آپ کیا سوال سمجھتے کرنے ہیں؟ سے لگ جاؤں تو تم کہو گے کہ یار کوئی اچھی بات کر لیتے ہیں، گاڑی میں اسکوٹر کہتا ہوں پجیروں کی بات بعد میں کر لیں گے۔ میرے سے جو میرے مسلمات ہیں نا، قرآن اور حدیث سے کوئی بھی بات کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ساری باتوں کو آن کرتا ہوں، میں ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا آپ ساری لوگ باتوں مرزا کو صاحب آن کی کرتے باتوں ہو؟ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اچھا ساری باتوں کو آن کرتے ہو؟ اب مرزا قرآن صاحب کی شریف میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں، تم مرزا قرآن صاحب کی شریف کی بات ساری پیش کرنے باتوں لگا کو ہوں۔ آن کرتے ہو؟ ہاں مرزا صاحب کی باتوں کو پوچھو میں میں پیش قرآن کرنے لگا شریف سے ہوں۔ کچھ تم سے آن کرو گے؟ مرزا قرآن شریف صاحب سے کی پوچھو کچھ آن کرو گے؟ ابھی جو ہے نا یار کوئی بھی کرو گے، میرا اللہ کی قسم میرے ساری باتوں پر ایمان ہے نا، پوچھو یا اچھا نہ چلو پوچھو میرا پھر ساری ایمان ہے۔ باتوں پر ایمان ہاں تمہارا، ذرا ایک اچھا سوال اب ہم مجھے بھی پوچھ بتاؤ، کے مرزا چیک صاحب کریں نا۔ کی ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، اس کو غور سے سنو اور اب بتانا میں آپ کا اس پر قرآن ایمان پاک ہے سے یا تم نہیں۔ سے کہتا ہوں تم ایک عبارت لے آؤ جس پر تم ایمان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تو میں تم سے قرآن چل قرآن سکتی کریم میں ہمارا بھی ایمان پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن قرآن شریف تو وہ ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے، کیونکہ مرزا صاحب اچھا کا بیٹا تمہارے پر کہتا ہے جو قرآن تو شریف وہ ہے۔ نازل ہوا ہے میں اس سے قرآن سوال تو پوچھ لیتا 1800 ہوں، میری سنو، جو تم وہ لوگوں تو پہ کہتے قرآن ہیں شریف نازل ہوا ہے میں اس سے سوال پوچھ لیتا ہوں۔ تو جو مرزا صاحب پر قرآن نازل ہوا ہے اس پر بات نہیں کرنی۔ نہیں ہم تمہارے والے قرآن سے بات کر لیتے ہیں نا، تم نے تو ہمارا قرآن بدل دیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہمارے بدلا ہوا۔ قرآن پر تو کسی کا اعتراض ہی نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان پوچھ لے، چلو کوئی پھر اس ایک سے بھی سوال مسلمان پوچھتے ہیں دنیا نا، کے اس پہ اندر نہیں اعتراض ہوگا، نہیں ہے تو پوچھ پوری لیتے ہیں اس سے کائنات کے سوال۔ اندر ایک بھی مسلمان نہیں ہے جس کا قرآن کی ایک زیر زبر پر بھی ہاں ہمارا اعتراض ہو۔ بھی نہیں کوئی آپ بھی لوگوں کو اعتراض، کیوں لیکن سوال ہے بس، کیونکہ چلو آپ ٹھیک ہے، قرآن پھر آپ شریف کے مرزا صاحب کی مالک ہیں باتوں نا، پر، ہمیں تو مرزا آپ نے صاحب نکال پر جو دیا قرآن اسلام سے۔ مرزا صاحب پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر بات کر لیں۔ وہ کہاں پہ ہے پہلے لا کے دو مرزا ہاں صاحب وہ والا میں قرآن۔ پیش کرتا ہوں میری ذمہ لاؤ داری ہے۔ ذرا پہلے مجھے پورا قرآن دکھاؤ اچھا مرزا صاحب پہ جو نازل ہوا۔ اب آپ ذرا مائک میوٹ کرو، میں سوال پیش کرتا ہوں مرزا صاحب سوال کی کہی پیش ہوئی تو کر باتوں لینا، پر۔ نہیں اچھا تو مجھے بتاؤ کہ مرزا قرآن صاحب میں پہ جو قرآن کب نازل ہوا کا ہے؟ لفظ آیا ہے اس کا یار کیا؟ مرزا صاحب زنیم کا لفظ آیا ہے قرآن او کریم بھائی میں، اس چپ کا کر کیا؟ جاؤ بھائی، ہیلو او بھائی مدنی چپ کر جا۔ زنیم کا لفظ آیا ہے قرآن میں، اس کا وہ کیا؟ چپ کر جا بھائی، پھر تو کہے گا میں کوئی بات کروں گا، پھر چپ کر جا، خاموش ہو جائے، ایسے ٹانگ نہیں اڑاتے، کٹ جائے گی ٹانگ، یہ زنیم واپس چلا جائے گا مرزا صاحب پر، کٹ جائے گی، پھر کہو گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جو بات ہو رہی ہے اتنا برداشت کر لو، تم سے برداشت نہیں بات ہوگی۔ تو آپ سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، آپ تو لڑ رہے ہیں یار۔ اچھا جی واٹر بھائی، ہم لڑ ہی رہے ہیں دونوں، ہماری اتنی لڑائی ہو گئی ہے، دھکا مشتی ہو گئی ہے، اس کو جاری رہنے دو۔ میں مرزا صاحب کی ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ہمارے اوپر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ مرزا صاحب کے بیٹے لکھتے ہیں مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہم نہیں ایسے سمجھیں گے، مرزا صاحب کے جو صاحب ہیں نا، میں موسیٰ جو آپ کے مسلم معود ہیں، وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میں فرشتے نازل کروانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے مرزا صاحب سے کرو مرزا صاحب کی بات مرزا صاحب چلو یار مجھے ذرا لوگوں سے سلام لے لیں دو، یوسفی ملک صاحب وہ آئے اسلام ہیں، بعد میں کیسر لینا، صاحب، کوئی میں ذرا اسلام بعد سلام میں لے لوں لینا، ان سے۔ اسلام وہ انہوں نے اسلام نہیں لینا، پہلے میرے سے بات کر لو، مرزا صاحب نہ کی ایک یار عبارت پیش کتنے کروں۔ بھی ظالم نہ ہو جاؤ، مجھے سلام تو کر لینے دو لوگوں سے۔ تو پھر یا تو مجھے ملک صاحب میرے سے سلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ جان چھڑاؤ، کہو جی میں نے مرزا صاحب کی کسی بات پر میں نے نہیں بات کرنی، یا مجھے نہیں ان پر ایمان۔ یار میری بات سنو، تم ہر موضوع جو ہے اپنی مرضی کا کیوں ہر وقت یار دوسرے یہ میں بندے نے پر اپنی مرضی تھوپتے کا ہو؟ موضوع نہیں، موضوع آلریڈی چل رہا تھا یہاں پہ، بحرین بھائی جس موضوع پر بات کر رہے تھے تو میں تو اسی یار موضوع کو لے کر بحرین چل رہا ہوں۔ بھائی مرزا صاحب کی کئی باتیں بحرین وہ بھائی پیش جا کر رہے تھے، چکے تو میں ہیں، مرزا ان کا صاحب کی ہی بات دیہانت ہو پیش کرنا گیا چاہ ہے۔ رہا ہوں۔ برین آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ شیعہ وہ شیعہ ہے، وہ دیہانت ہو گیا اس کا۔ الحمدللہ وہ مسلمان ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ وہ مسلمان کیسا ہے؟ اچھا چھوڑو مرزا صاحب، یار وہ مرزا تو صاحب اب آنے ختم لگے ہیں۔ نبوت کا اب مرزا منکر ہے، تم کیوں اسے مسلمان ابھی کہتے ادھر ہو؟ فرشتہ نازل ہونے تم لگا ہے۔ ختم نبوت کے منکر کو مسلمان تم نے کیوں کہا ہے؟ مرزا صاحب کا فرشتہ نازل ہونے لگا ہے، سن لو تم مجھے سن لو بتاؤ میری بات، یوسفی، تم قسم نے سے ختم مرزا نبوت صاحب کے منکر کو مسلمان کیوں مانا ہے؟
यार मिर्जा साहब की बातों से आप लोग क्यों भागते हो? यार आप मिर्जा साहब की बातों से कब भागे? मिर्जा साहब ने कहा है मेरे बगैर क्या मुर्दा इस्लाम पेश करोगे? मिर्जा साहब ने पाकिस्तान ने ईरान में हमला किया वो मुर्दा है। अब मैं मिर्जा साहब का ही कहा हुआ इस्लाम पेश करना चाह रहा हूँ, आप लोग इतना क्यों इधर उधर भाग रहे हो? क्या ऐसा पता नहीं कहाँ से आ गए हो तुम, अपना मिर्जा साहब वाला इस्लाम जो है ना वो जाके आमिर नजीर को पेश करो। मैं तो आमिर नजीर साहब, आप लोग कुरान से की बात हो, ज़मीन से की बात। आमिर नजीर साहब, यार आपका मैं झगड़ा खत्म कर देता हूँ। ये जो ऊपर बैठे हैं ना फतेह साहब, फतेह भाई, ज़मीन से क्यों भाग रहे हो? अच्छा आप कह रहे हैं कुरान से क्यों भाग रहे हैं? चले आप एक कुरान पाक की आयत लगाते हैं तो देखते हैं कि कौन अच्छी पढ़ता है। एक तरफ यूसुफी साहब पढ़ेंगे, एक तरफ आप पढ़ेंगे, तो लोग फैसला कर लेंगे किसको पढ़ना आता है। अगर वो पढ़ना आता है तो फिर उसका फैसला। चले आप क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयतें हैं सर? बड़ा ही अल्लाह का शुक्र है। सुबह सुबह आप लड़कों को वर्जिश करा के हमारे ऊपर चढ़ा देते ये क्या चक्कर है? अभी ये बंदा जो कह रहे हैं ना कुरान से क्यों भाग रहे हैं, तो आप वो बंदा बड़ा अच्छा है, आप भाई हाँ नहीं बहुत अच्छा आदमी। आप ऐसा करें कि कोई भी एक सूरत पढ़ के सुनाए हमें छोटी सी। किनसे कह रहे हैं? ये जिया रसूल भाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जिया भाई। जिया भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका मुनाजरा बड़ा अच्छा देखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी पढ़ के सुनाए भाई फतेह भाई। जारी रखें बात, इंशाल्लाह मौका मिलेगा फिर जरूर। यूसुफी भाई आप भी सुने और वो भी, चले पढ़ के सुनाए कुछ हम। यार हम तो तारीफ करने आए थे। अभी आप कह रहे हैं कि कुरान से बात है, अभी आप कह रहे हैं मैं क्यों पढ़ के सुनाऊं? चलो जी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। माशाअल्लाह। चले एक हो गई, तिलावत भी हो गई, अच्छा स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं मलिक साहब कि कल एक बड़ा प्यारा मुनाजरा हुआ यहाँ पे कालू साहब का, बड़ा एक मिनट बात सुनो ना यूसुफी भाई की कसम से तुम आवाज सुन लो ना, आप पागल हो जाए। ये इतना खूबसूरत कुरान पाक पढ़ते हैं, आप ये बात ना करिए। हमने सुना है इनको हुसैन साहब की ब्रॉड पे कुरान पाक की ऐसी खूबसूरत किरात करते हैं ये कि आप हैरान रह रही है। माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, माशाल्लाह। इन्होंने कुरान पढ़ा है और बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज है। वाकई हाफिज हैं ये? मेरा ख्याल है कि यूसुफी साहब आप हाफिज भी हैं? यार मैं कुरान नहीं पढ़ता होता, मैं नज़में पढ़ता हूँ, नज़में। हाँ नज़में ही तो सिखाई गई हैं। अभी कह रहे थे कुरान से बात करे, कुरान से बात करे। माँ ने वो बच्चा नहीं जमा जो कुरान से बात करे। आपको कहा एक सूरत पढ़े तो आप साथ ही भाग गए। यार मलिक साहब उनकी जगह मैंने जो पढ़ दी है, अब आप उन्हें छोड़ दें। नहीं अच्छा जी, अब मिर्जा साहब को पेश करते हैं। मिर्जा साहब की इबारत पेश करने लगे हैं। यूसुफी साहब आपको माशाल्लाह कुरान मजीद बड़ा अच्छा आता है, अभी आपकी तारीफ सुनी है और आप बड़े लगते हैं कि इल्मदार हैं। जरा ये समझा सकते हैं कि सूरह अल इमरान की जो 48 नंबर आयत है, हाँ, इसको जरा वाज़ेह कर सकते हैं यूसुफी साहब? तो उससे पहले मिर्जा साहब की इबारत ना पेश कर रहे हैं, क्योंकि मिर्जा साहब जरा करते हैं सब कुछ होगा। तो इसको बाद में रख लेते हैं। अच्छा अब मैं मिर्जा मेरी बात तो सुन लेना F16 साहब, यूसुफी साहब बात सुने साहब बात सुने। पहले फैसला कर लेते हैं ना कि आपकी किताब कौन सी और हमारी किताब कौन सी है। अगर आप ये पढ़ दे अगर आयत और इसमें बता दें कि यहाँ पे जो किताब है वो कौन सी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, चले किताब की नाम लेना आपके पास कर लेना। ये सुने जी, ये सुने, अब ये सारे सुने जिनकी तारीफ फैसला कर लेते हैं कुरान मजीद की कौन सी और आपकी किताब कौन सी है। कुरान मजीद बोलते ना बोलते जाने से नहीं बातें होती, आपके पास बहुत बड़ा चांस है, बोलते जाने से नहीं बात होती। बोलते ही जाओगे ना, बोलते जाओगे सारे। अब आप सारे म्यूट करें। यूसुफ साहब वो सूरह अल इमरान की 48 नंबर आयत पढ़ेंगे और उस पे फिर समझाएंगे कि वहाँ पे जो किताब है वो कौन सी है। चले अच्छा आप मुझे बताएं कि बराहीन अहमदिया आपके मजहब की किताब है, आपका इस पर ईमान है या नहीं? हेलो माइक पट्टो। यूसुफी तेरे नीचे तेरे तू आ गया ना अपनी औकात।
और बात सुन, इतनी तेरी उसने तारीफ की है, उसने तेरा पैम्पर चेंज किया है, उसने तुझे पैम्पर नया बनाया, उसने तुझे चूस नहीं किया है, फीडर भी पड़ा के दिया है, और वो जो यूसुफी बच्चा है वो है, सारे म्यूट कर दें और अब यूसुफी साहब तिलावत करेंगे और कुरान मजीद में से सूरह अल इमरान 48 नंबर की आयत। अच्छा, बराहीन अहमदिया जो मिर्जा साहब ने लिखी है, ये मजबूआ है उनकी किताबों, यूसुफी साहब आप कुरान मजीद कब पढ़ेंगे? तो क्या आपका इस पर ईमान है? आपका ईमान है? ईमान है? मेरा बिल्कुल, मेरा कोई ईमान नहीं है। मिर्जा साहब की किताबों पर मेरा ईमान नहीं है। किसके ऊपर ईमान आपका? मिर्जा साहब की किताबों पर मेरा कोई ईमान नहीं है। ना मैं उनको सच मानता हूँ, मैं तो उसको झूठ मानता हूँ, दज्जल फरार समझता हूँ। नहीं मानते आप? मेरा तो ईमान है, आपका ईमान है? जबरदस्त, चले ठीक है। बराहीन लो जी, क्या हो गया कि यूसुफी साहब का कुरान मजीद में ईमान है और यूसुफी साहब बराहीन अहमदिया पर ईमान है आपका? हाँ या ना? चले जी, कौन है? सूरह अल इमरान 48 नंबर आयत तो कुरान पर, और इसमें आप बता देंगे यूसुफी, मुझे ये तेरे चैलेंज है कि ये तू बता दे आज के किताब, तू कुरान जितनी मर्जी दौड़ लगा लो, जितना मर्जी इधर उधर टकरे मारो, तुझे मैं दौड़ने नहीं दूंगा यूसुफी, तुझे मैं दौड़ने नहीं दूंगा यूसुफी, बात सुन, तुझे मैं दौड़ने नहीं दूंगा, तुझे मैं कुरान मजीद के पास रख के ना मैं तेरे मुंह पे आज चपेड़े मारूंगा। आज देख मैं तेरे साथ करता क्यों। ये औकात है तुम लोगों की, ये बदतमीजी करना मिर्जा साहब ने सिखाया है, क्योंकि मिर्जा साहब भी इसी तरीके से तुझे किसने सिखाया? कुरान मजीद ने तुझे तालीम दी है यानी? आपकी औकात पहले ही इसी तरह इसी अंदाज में गुफ्तगू करते थे, अब इसी तरह कर रहे हैं। चल खोल आप कुरान मजीद खोल, सूरह अल इमरान 48 नंबर आयत बता, समझाओ। आप मुझे बताएं कि आपका अहमदिया पर ईमान है? कुरान पाक के साथ मजाक ना करो। हेलो, अपनी बराहीन अहमदिया के साथ मजाक करो। ये कुरान पाक के साथ मजाक करने के लिए ना तुम अपने घर में बैठ के अपनी बराहीन अहमदिया पढ़ा करो। ये बदतमीज लोग हैं, ये सिर्फ इनको कुरान पर ठट्ठा करना आता है और कुछ नहीं करना। नहीं, तुम लोग बदतमीज लोग हो। अच्छा, शुरू से। हाँ, जो अब आप बताएं फतेह साहब, मिर्जा साहब की किताबों से क्यों भागते हैं आप? क्या मिर्जा साहब ने हम नहीं भागते, लेकिन आपको कोई ताल्लुक नहीं है उनसे? क्या तो क्यों नहीं? आप लोगों का तो ताल्लुक है ना, मेरा तो ताल्लुक नहीं है, आप लोगों का तो ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक है, मुर्दा इस्लाम पेश करते हो मिर्जा साहब नहीं, आप लोगों का कोई हक नहीं बनता कि हमारी किताबें पढ़ो। तो किसका हक बनता है मिर्जा साहब की किताबों पर? हमारा हक है बस ना, हमारा हक है। अच्छा, पर चलो आपका हक है, तो मिर्जा साहब कहते हो मैं तो हकम अदल बन के आए हूँ, पूरी उम्मत को, पूरी मिल्लत को मैं राह रास्त पर लाने के लिए आए हूँ। तो मिर्जा साहब की किताब अगर हमारे सामने पेश नहीं करोगे तो किसको राह हक पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हो आप लोग? हाँ, तो मिर्जा साहब ने सही कहा है ना, जो भी कहे। हाँ, तो मिर्जा साहब की किताब में पेश करो ना मेरे पर, मुझे तबलीग करो मिर्जा साहब की। मिर्जा साहब पर ईमान लाने के लिए मुझे तबलीग नहीं करनी तुम लोगों ने। नहीं, तो आप डरते क्यों? सुनो, तुम लोगों के मजहब के अंदर 2 असूल हैं। क़यामत के दिन मरने के बाद तुमसे 2 सवाल होंगे। चंदा दिया था, तबलीग की थी। अगर चंदा दिया था और तबलीग की थी तो फिर तुम लोग जन्नत में चले जाओगे। चले जाएंगे ना हम जन्नत में। अब मुझे बताओ, तबलीग आप मुझे कर नहीं रही हो, तबलीग तो मिर्जा साहब की किताबों से करोगे ना। और ठहर जो साहब, 1 मिनट, हम तबलीग भी करते हैं, चंदा भी देते हैं, हम जन्नत में चले जाएंगे। आपको क्या? करो तबलीग, मैं आया हूँ, मुझे तबलीग करो। मुझे बताओ मिर्जा साहब ने अपनी 50 किताबों के अंदर जो इबारत लिखी है, चुप करो, फिर मैं तुम्हें तबलीग सुनो। चुप कर जो, तबलीग करने लगा। मैं जो इबारत तो पेश करने देना, उसका मफहूम मुझे समझा देना। इबारत का मफहूम कहाँ से समझाएं? अभी तो तबलीग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने करनी है। तो इबारत मैं पेश करूंगा ना, उसका मुझे फहम बताना है कि मिर्जा साहब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ, सूरह माइदा आयत नंबर 12, अल्लाह कहता है कि जिसने भी अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया, अल्लाह उसकी बुराइयों को जन्नतों में तब्दील कर देगा। ये है इस्लाम। चलिए पहले इस्लाम तो समझ ले, इस्लाम क्या है। अल्लाह को कर्ज़े हंसना चाहिए, तुम्हारे अल्लाह को कर्ज़े हंसना चाहिए, तुम्हारा अल्लाह कर्ज़े हंसना पे चल रहा है। सूरह अल-फात नबी से कहा गया कि माले गनीमत किसके हैं? कह दे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हैं। तुम्हारा अल्लाह तो माले गनीमत में चल रहा है। यार भाई, क्या पागल है ये, पागल है। रेल पर बैठ के आए हो, इतनी फास्ट क्यों चल रहे हो भाई? आराम से थोड़ा तहम्मुल से बात कर लो। इतना आते गाली दे दी है, चरिया किसको कहा? नहीं, ये झूठ ना बोलो, उसने गाली तो नहीं दी थी। नहीं, इस तरह के अल्फाज। अच्छा, मिर्जा साहब चरिया थे? मिर्जा साहब को मैं चरिया कह सकता हूँ? नहीं, मिर्जा साहब एक चरिया आदमी थे ना? लेकिन ऐसे ना करें। तो फिर उसने जो दिया, उसने उसको समझाओ ना कि इस तरह की बात ना करे आके। गाली माली मत करे। उसने गाली दे दी। उसके घर जाके उसको मार तो सकते नहीं है। वो यार ऊपर बैठा हुआ कह रहा है ये गाली नहीं है, ऊपर बैठा हुआ शख्स कह रहा है ये गाली नहीं है। अच्छा जी, अब मिर्जा साहब की 85 किताबों में से एक छोटी सी इबारत पेश करने लगा हूँ। मिर्जा साहब ने जिसको अपनी सच्चाई
اور اپنے معجزے اور نشان کا اس کو ذریعہ بنا، نشان اور نشان۔ خاموش ہو جاؤ یار، خاموش ہو جاؤ، آپ بعد میں بات کریں۔ مرزا صاحب نے اپنی عبارت کو، اپنے نشان کو، اپنی سچائی اور اپنے معجزے کے طور پر پیش کیا ہے۔ نشان پیش کیے ہیں اپنے مختلف انہوں نے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا ہو گیا یار بولتے جا رہے ہو، بولتے جا رہے ہو، سمجھ نہیں آ دیکھو سمیر کیا نام ہے، بات سنو، اس کی بھی تعریف کی ہے، سنو میری بات سنو، اس کی تعریف کی ہے اگلوں نے، اس کو قرآن مجید آتا ہے، اس نے حفظ کیا ہوا، اس کی اتنی پیاری آواز ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اچھا میں نے اچھا میری بات سنو، اسے کہو کہ یہ قرآن مجید کی آیت چھوٹی سی آیت ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اتنی پرابلم بھی نہیں ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا کتاب یہ بتا دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال آ گیا ہے، وہ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا آیا سوال، کیا آیا سوال میرا، سمجھے ہو آپ؟ ابھی آپ نے کہا کہ ایک آیت تلاوت کرو تو وہ کریں گے۔ نہیں میں نے یہ قرآن مجید، سن اب سوال، قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران 48 نمبر آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہوا کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا وہ سکھانی ہے انہوں نے، ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو کتاب ہے وہ کون سی ہے، یہ بس پوچھا دیں مجھے، مہربانی آپ کی۔ پیچھے چلے گئے وہ، ابھی پیچھے چلے گئے۔ محمد نذیر صاحب کا فون آیا۔ ہاں جی، کیا پوچھ رہے ہیں جی؟ کیا بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کل ماشاءاللہ آپ کا بڑا ٹاپ کا ہوا تھا مناظرہ، بڑا لوگوں نے سیکھا، بڑا سمجھا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے۔ F16 صاحب کیا سوال کیا تھا آپ کا؟ وہ یوسفی کو آ گیا ہے، پھر وہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں۔ سیاہ رسول صاحب جواب دیں گے، اس میں کوئی بات نہیں۔ نہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکیں، کیونکہ ان کو نہیں علم اس چیز کا۔ کون سی آیت ہے؟ پڑھ کے بتائیں نا، پڑھیں۔ آپ کو نہیں، آپ تو چھوڑ دینا، آپ کے تو وہ سر سے گزر جائے گی آیت۔ بھائی پڑھ دے، ہم سیکھ لیں گے یار، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے کیا سیکھنا؟ آپ وہ جو کل کا مناظرہ سنا اس سے لطف اٹھائیں، اتنا مزہ آیا آپ کو، وہ انجوائے کریں، چھوڑیں ان چیزوں کو۔ بھائی اگر آپ قرآن پاک کی آیت پڑھ دیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ چلے پھر میں آپ کو ایک اور آیت ہے، پڑھ کے سنائیں۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی 104 آیت، ذرا یہ واضح کر دیں آپ۔ اب بنی اسرائیل کی آیت، اچھا پڑھیں آیت، پڑھیں کون سی؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا نا قرآن مجید، اصل میں میری قرآن پاک آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ کو آتا ہے نا، آپ کو تو آتا ہے نا ماشاءاللہ نا۔ وہ بھائی پہلے قرآن پاک آپ ایسا کریں، آپ کو آتا ہے نا، دیکھیں نا آپ کو آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی 104 آیت ہے، ذرا یہ واضح کر دیں کہ ادھر میں آپ کو حال بتا رہا ہوں۔ میں جی۔ ضیاء بھائی سے کہتا ہوں آپ ان کے پاس آپ کے بس کی بات نہیں ہے نا، دیکھا میں نے اس وقت کہا تھا، سن لینا، آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی یہ باتیں، چپ کر جائیں۔ بولی جا رہے بولی جا رہے۔ سمیر صاحب یوسفی صاحب کو بلائیں ذرا یار، سمیر صاحب یوسفی صاحب کو بلائیں۔ ابھی یوسفی بھائی بھی آ جاتے ہیں، ابھی میں اس کے گھر تو نہیں جاتا کہ تو اس کو کیا بتائیے، صحیح ہے وہ بات کرے تو آپ اس کی تعریف، وہ بات کرے تو اس کی آپ واہ واہ کر رہے ہوتے۔ جب میں نے سوال پوچھا اب وہ بیک میں چلا گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے کہا کیوں بٹھائے وہ اس کو؟ سن لینے دیں ان کو۔ آپ اس کی بتا بات رہے ہوتی ہے نا، مجھے پتا، اس کا پیمپر چینج کیا ہے، اس کو فریش کیا، اس کو نپل دیا، دودھ کی فیڈر پلائی ہے، اور اس کو یہ اس طرح کی بدتمیزی نہ کریں، آپ سے برداشت نہیں ہونی، یہ بدتمیزی نہ کریں آپ۔ پھر ہم یہی بات وہ اپنا سوال رکھے، جواب دے، جواب لے لے۔ یوسفی ذرا سمیر صاحب جواب لے دیں پلیز۔ او بھائی وہ چلے گئے، وہ پیچھے چلے گئے، میں توری اس کے جب آئیں گے تو دیں گے۔ آپ کریں سوال سورۃ آل عمران کی آیت 48 آپ کہہ رہے ہیں، پڑھ کے پڑھیں اور اس میں بتائیں آپ کو کیا پرابلم ہے، پڑھیں اس کو۔ آپ پڑھیں بھی، آپ کو یار آپ کو اگر نہیں پڑھنی آتی تو پھر آپ پہلے ضیاء بھائی کے پاس ٹیوشن لیں، اس کی تھوڑی بہت سیکھیں۔ میں کس سے لوں ٹیوشن؟ ضیاء بھائی پڑھاتے ہیں قرآن پاک، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، میں بھی ہاں مجھے پتا، بہت زبردست، بڑے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ۔ کل پتا چل گیا تھا نا، کل ایسا انہوں نے پڑھایا تھا قرآن مجید، او ہو بڑا واضح ہو گیا، صاف میں تو آپ کو فری میں آخر میں ایسا وہ قرآن مجید پڑھایا، آخر میں ایسے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا۔ آپ کو اگر قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا بھائی تو آپ کو آتا ہے، آپ کو آتا ہے، آپ نے پڑھ لیا صاحب سے؟ میرے بھائی میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ بھی آئے کس سے پڑھ رہے ہیں؟ ضیاء رسول صاحب سے۔
अच्छा यार रसूल साहब से कहाँ तक पहुंच चुके हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह अभी शुरू किया है ना, देखेंगे कहाँ से शुरू किया है? सूरह फातिहा से, सूरह बकरा? शुरू से। कहाँ शुरू से? शुरू कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होता है कुरान मजीद? आप आ जाएं। शुरू कहाँ से होता है कुरान मजीद? यार देखो क्या फजूल आपने कहा ना शुरू से पढ़े हैं, आप बता देना कि शुरू, ओहो शुरू तो बताए ना कहाँ से होता है। आयत पढ़े शाबाश, जो आपको जिसका सवाल है आपने जहाँ से शुरू किया ना वो बताया ना, जरा मैं फिर पढ़ता हूँ। आयत पढ़े जिसका आपको सवाल है यार, क्यों मैंने अभी शुरू करना है ना, अभी तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता, आपने तो शुरू कर लिया है। और यार ये कजबेसी कर रहा है, असल में आप कजबेसी करने के लिए आए, आप सवाल करने के लिए नहीं आए। मैं क्या कर, देखो मैं वो मेरे ऊपर दावा कर रहा है मुझे नहीं आता, मैंने कहा आपको आता है, कहता हाँ मुझे आता है, मैं शुरू से पढ़ो, मैंने पूछा शुरू से पढ़ो। अच्छा चलो म्यूट लगा के बैठो फिर, अभी बात और किसी को करने दो, उसे पूछने के शुरू कहाँ से, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास है ही नहीं जवाब, खत्म बात, दैट्स इट। ये इल्म आप लोगों का, एक छोटी सी आयत आप लोगों के आगे सामने रखी है, उसका जवाब ही नहीं है। अच्छा नहीं है, मैंने कहा तो मैंने क्या पढ़नी, सूरह अल इमरान 48 नंबर आयत खोल के बताएं कि वहाँ पे किताब कौन सी है। पहले पढ़े उसको, कौन सी आयत है? उसको मैं पढ़ता हूँ ना, पहले बताए ना, फिर किताब फिर देखते हैं कौन सी किताबें पढ़ेंगे। आयत तो पढ़ दो यार, कौन सी है आपकी पता नहीं, जो 47 होती है हमारी 48 है। यहाँ पे ये बताएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो कौन सी किताब से आपको तालीम देंगे, ये जरा वाजे कर दें। पढ़े आयत, कौन सी आयत कह रहे हैं? लो जी यूसुफी साहब तो आउट हो गया है, क्लीन बोल्ड। अब आप बताएंगे आप क्या कर रहा है, आपने अब बताना है नहीं बताना? जी बताएं जी क्या है उस आयत में? आपने बताना भाई, आप लोगों के दावे हैं जी, बताएं उस आयत में पढ़े। ये आप लोगों के दावे हैं, आप लोगों के दावे, हमारे दावा तो नहीं है, हमारा दावा ही नहीं है। दावे हमारे हैं, वहाँ पे आप लेके हैं, दावे हमारे हैं। आप तो बस ठीक है, बता दें वहाँ पे किताब कौन सी किताब है जो उनसे जिक्र हो रहा है। युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला तालीम देगा उसको किताब की और हिकमत की और तौरात की और इंजील की। जी जी बता दें किताब कौन सी है, यहाँ से कौन सी किताब? कुरान पाक, कुरान पाक। अच्छा वो कैसे उनको सिखाया जाएगा ये भी जरा बता दें। जी अल्लाह ताला ने नहीं बताया कैसे सिखाएगा। अच्छा ये नहीं बताया, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि ये किताब कुरान मजीद की है? क्योंकि यहाँ तौरात और इंजील जो उनको इंजील मिली उसका भी जिक्र मैंने कर ये नहीं दिया, पूछा आपसे। हेलो आप बहुत इल्मदार हैं, आलिमदार हैं, मैंने ये नहीं पूछा। तौरात और इंजील तो अभी मैंने जाना है, अभी तो शुरू में रहे, जो किताब का ना मामला उधर तक रहे। ये जो किताब आपने दावा किया, आपने दावा किया ना कि किताब कुरान मजीद है, ये जो कुरान मजीद आप डाल रहे हैं ना, ये बताएं कि ये कहाँ से आपने लिया है? ये चूंकि आप इनकार कर देंगे कुरान नहीं, चूंकि नहीं आप इनकार करेंगे कुरान नहीं है। यूसुफी भाई एक मिनट, ये जिया रसूल साहब उनसे बात यूसुफी साहब आप चुप कर देना, तुसी तो उन क्लीन बोल्ड हो चुके हो। आपने ये बताना कि ये जो किताब है कुरान है, और ये कुरान कहाँ से, ये कैसे है, किधर किस तरह आप लेकर आए अल्फाज, ये वाजे करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बता देते हैं। जी जी जी। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आखिरी ज़माना में नाज़िल होंगे और एक हाकिम और आदिल बादशाह की हैसियत से होंगे। बात सुने, मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मैंने पूछा कि यहाँ पे जो आपने भाई आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब ले नहीं रहे। मैंने पूछा क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उम्मत मुहम्मदिया में नाज़िल होंगे, तो इससे पता चला कि उनके पास कुरान पाक का इल्म भी होगा। नाम पढ़े दोबारा, रसूल के सल्लम का क्या पढ़ा नाम, दोबारा पढ़े। किसका दोबारा पढ़े नाम? हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत अभी आपने पढ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जाओ यार पहले सही तरह नाम सीखो। क्या ये तो ये कैसा, इसको नाम नहीं पढ़ना आता सही तरह इस बंदे को? अच्छा क्या नाम है असल में? बात अच्छा पहले चलो ये बाद में सिखाऊंगा, अभी आपके अब मुझे ये नहीं पहले बताओ ना क्या नाम है, बाद में बताओ क्या नाम है, कौन सा बताऊंगा ये पहले वो बताऊंगा नहीं, इधर ही बताओ, इधर ही ठहर जा। आपको कंडे का पता नहीं है और अगले को कहते हैं कि नाम नहीं, कौन सा नाम पढ़ा मैंने? अमन नजीर पानी ठहर जा, मैं बताओ क्या हुआ है, कौन सा सही नाम है बताओ। अच्छा भाई चलो अभी ये देखो, जिया का दावा है कि ये किताब जो कुरान मजीद है, और इसने अब ये बता दिया है भाई आपको। कैसे कोई और है तो बताएं, आप गलत है ये बताएं दलील। मैंने कहा कि मैंने आपसे पूछा, आपने कहा ये कुरान है, ये जो कुरान है ये कौन सी आयत से है? वो कुरान मजीद की आयत दे दे यहाँ पे, ये जो कुरान की जिक्र हो रहा है वो आयत दे दे। क्योंकि मैंने क्यों नहीं पूछा? तशरीफ लाए तो उनके पास तौरात की, इंजील थी
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب شریعت قرآن کی ہے اس لیے بھائی بات سنو اور بات سنو مجھے قرآن مجید کی آیت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ یہ قرآن ہے. یار یہ کس طرح کا آدمی ہے یار؟ آپ ایک سوال کرو آپ کا جواب دیں گے بس اتنی سی بات. سمیر صاحب مجھے میوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سوال میرا سوال کیا ہے؟ نہیں کرتے تو میری بات سنو. وہ جواب کے بارے دے رہے ہیں. جواب دیں گے آپ کو. کیا وہ جواب ہے؟ یہ اس کو جواب بولتے ہو کیونکہ اسے پوچھو. اچھا سنو سمیر سنو اسے کو کہ قرآن مجید کی وہ آیت بتائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سکھائے گا. وہ آیت دے. یہ قرآن ہے. اچھا جی بتائے. اچھا جی میں بتاتا ہوں جی. میں نے بتا دیا آپ کو. اگر یہ قرآن نہیں ہے تو آپ اس کی دلیل دے دیں. میں نے یہ باعث اب سن لیں صاحب ایسا کریں اس کا اور میرا ٹائم لگا دیں. یہ ایسے مجھے ٹائم نہیں چاہیے. مجھے ٹائم کی ضرورت ہے. نہیں ٹائم لگا کے بات کرتے ہیں آپ سے. پریشان نہ ہو. ہے وہ تو تو نے ویسی ثابت کر دی. بھائی بات سنو. اچھا ایسا نہیں بات نہیں سننی. ٹائم صاحب میرا سوال. سمیر صاحب میری بات سنیں. نہیں اگر ایک سوال کرو. سمیر صاحب میری بات سنو. میری بات ایک منٹ میری بات سن لو. نہیں آپ بولی جا رہے. میری بات تو سن لو نا. میرے مقصد میرا سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے میرا؟ سوال پوچھو بس میوٹ لگا کے. اب سنو میں نے پوچھا وہاں پہ کتاب کیا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید. میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن مجید ہے اس کے اوپر آیت دے دیں. بس میں نے نہ پوچھا کیوں کہ نہ میں نے پوچھا وہ کہ نہ میں نے پوچھا ادھر نہ میں نے پوچھا ادھر نہ میں نے حدیث کا پوچھا. قرآن مجید سے آیت نکالیں جہاں پہ خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہو کہ اس کتاب کا مطلب قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا. وہ آیت آپ انکار کر دیں نا کہ نہیں ہے قرآن نہیں ہے. آپ انکار کر دیں. اور یوسفی صاحب چپ. انکار کر دو. تسی بڑے ہو زیادہ تو یار ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ. ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ. چپ مائک بند کرو تو چپ کر کے سنو. ٹھیک ہے سوال آ گیا ابھی جواب دیں گے ضیاء رسول بھائی. جی ضیاء بھائی بس اس کا جواب دیجیے. اور یہ ٹھیک ہے سمیر صاحب یہ نہ ہی سمجھو. میں ان کی طرف سے مہربانی شکریہ. آپ کو سامنے واضح ہو گیا یہ ان کا. ٹھیک ہے اوکے شکریہ. جانا نہیں کہیں نہیں جانا. ادھر ہی بیٹھو. جانا نہیں ہے کہیں بھی. یہ سورہ جمعہ ہے جی. سورہ جمعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہ کون سی کتاب ہے؟ سوال دوبارہ پوچھے. میں پوچھ رہا ہوں یہ کون سی کتاب ہے؟ سمیر صاحب ان سے میرا سوال دوبارہ پوچھیں ان سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ کون سی کتاب ہے؟ سمیر صاحب زبیر صاحب نہیں ادھر ضیاء رسول. زبیر صاحب نہیں ضیاء رسول. سمیر صاحب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ کون سی کتاب ہے؟ سوال ریپیٹ کرائیں. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے. جی وہی بتا رہا ہوں. جی وہی بتا رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ کتاب سے مراد قرآن ہے. ثابت کریں. اب ثابت ہونے لگا ہے. ثابت ہونے لگا ہے. ہلو نہیں ثابت ہونے لگا ہے. کیا ثابت ہونے لگا؟ کچھ نہیں ہونے لگا. کچھ نہیں ہونے لگا. نہیں کچھ ہوتا بھائی. کچھ نہیں ہوتا. مارنی پڑتی آپ کو. پریشان نہ ہو. کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا یار. کچھ نہیں ہوتا. کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یہ کون سی کتاب ہے؟ ذرا بتائیں جی ترجمہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں وہی بتا رہا ہوں نا. وہی بتا رہا ہوں نا. بتائیں یہ کون سی کتاب ہے؟ وہاں پہ آیت بتائیں قرآن. بھائی میں بتا رہا ہوں وہی. یہ جواب دے اس کا. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سا رسول ہے یہاں پہ؟ کس رسول کی ذکر ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں نام نہیں صحیح طرح لے. صلی اللہ پتہ نہیں کس طرح لیتا. تمیز بھی نہیں ہے. بات سن آرام سے نام لینا تو لے. عزت سے نام لے. اچھا نام صحیح کیا ہے؟ اور یوسفی چپ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح کیا ہے؟ صحیح طرح نام لے اگر لینا. اچھا صحیح بتائیں ذرا. صحیح بتائیں کیا ہے؟ صحیح بتاؤ نا. صحیح بتاؤ کیا ہے؟ صحیح بتاؤ کیا ہے؟ صحیح بتاؤ کیا ہے؟ صحیح بتاؤ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح کیا ہے؟ یہ دیکھ صحیح نام کیا ہے؟
اور شرم کر یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح کیا ہے؟ صحیح طرح لے نام کیا صحیح ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. صحیح طرح نام لے جا کے سیکھ کیا صحیح ہے؟ استادوں سے کیا سیکھتا رہا جا کے وہ کیا صحیح ہے؟ صحیح کیوں نہیں بتاتا؟ جا کے نام لینا نہیں آتا اور بحث کرنے آگے یہاں پہ. وہ صحیح کیا ہے بتاؤ نا, کیا صحیح ہے؟ صحیح میں بتاتا ہوں نا. اب وہ قرآن میں صحیح کہہ رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہا ہوں جی. اب وہ آیت بتاؤ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں 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 ایسے نہیں, ایسے نہیں. ڈرامہ یا تو نہ کیا کریں یا نام بتائیں صحیح کیا ہے. تو فکر نہ کر سے تیرے نام بتاؤ صحیح کیا ہے. مرزائی صاحب نام بتاؤ. 2 بار تم نے مجھے کہا نام صحیح نہیں پڑھ رہے ہو, صحیح بتاؤ کیا ہے. چلو بھائی بتاؤ بتائیں, بتاؤ ابھی کہاں پہ کون سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن جو وہ صحیح نام پہلے بتاؤ کہ صحیح نام بتاؤ کیا ہے. قرآن کی آیت پہلے صحیح نام بتاؤ یا معافی مانگو کہ میں نے غلط بیانی کی ہے. تو نے غلط بیانی, تو غلط ہمیشہ تو جھوٹ بولتا ہے. بھائی میں نے غلط پڑھا تو صحیح بتاؤ. ٹھیک ہے اوکے, میں نے معافی تیری قبول کر لی. اوکے ٹھیک ہے بس میں چلو ٹھیک ہے اوکے, تیری معافی مجھے قبول تو نے معافی مانگ لی. صحیح نام دس, بس تو نے معافی مانگ لی نا, ٹھیک ہے میں نے معاف کر لی. لیکن آج کے بعد پلیز جا کے سیکھو پہلے نام, تاکہ صحیح نام بتاؤ یا معذرت کرو مربی صاحب. کر لی ہے نا تو نے معذرت, ٹھیک ہے نا, بس میں نے قبول کر لی. نہیں میرا چھنکنا کرتا پھر تو معذرت. چلو گپا تو ماری جانا, جھوٹ تو ماری جانا. اگے چلو ہوں ذرا یہ دسو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیسے سکھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اچھا بات کیا ہے کہ یہ F16 بھائی کا دل دکھائے کہیں پہ, یہ اس لیے اس طرح. اچھا جی ان کو دکھاتے ہیں جی. آپ نے آنا ہی ہے نا آج شام میں یہ بتانے لگا ہوں کیسے سکھائے گا. ٹھیک کر دوں گا. اچھا جی ریاض صاحب ذرا واضح کرو. سنو جی کیسے سکھائے گا اللہ تعالیٰ. واضح کرو نا, ایک منٹ کی بریک لیں. یہ بتانے لگا ہوں یا حسرتن علیہم اللہ یعلمون ان المسیح ینزل من السماء بجمیع علومہ ولا یأخذ شیئا من الارض ما لهم لا یشعرون. یہاں سے سیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی. ترجمہ ان کو خود کرنے دینا, ترجمہ آپ نہ کریں. آپ نے خود ترجمہ آپ خود یہاں پہ مسیح کا ذکر ہے, یہ مسیح کون ہے؟ یہ مرزا صاحب ہیں. میں نے آپ سے پوچھا, میں نے پوچھا مسیح کا ترجمہ بتائیں اس کا کیا ہے. یا حسرتن علیہم ایسے ہنستے ہیں اللہ یعلمون ان المسیح ینزل من السماء قرآن پاک پہ ہنس رہے ہیں بجمیع علومہ ولا یأخذ شیئا من الارض ما لهم لا یشعرون. یہ ترجمہ بتائیں اس کا جی. نہیں مجھے نہیں آتا, آپ نے بتانا, سب کچھ آپ نے بتانا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے, اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ جب آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے. اب سنیں نا, اب قرآن مجید دوبارہ نازل کیا جائے گا. ابھی ایک آیت پڑھے اور ساتھ انا للہ بولے. ابھی آپ نے دعویٰ کیا اس چیز کا. میں آیت پڑھ رہا ہوں. ابھی دعویٰ کیا آپ لوگوں نے, یہ دعویٰ یہ میں نے آیت پڑھی ہے, یہ آیت پڑھی ہے میں نے. یا حسرتن علیہم اللہ یعلمون ان المسیح ینزل من السماء بجمیع علومہ ولا یأخذ شیئا من الارض ما لهم لا یشعرون. یہ آیت پڑھی ہے میں نے. یہی تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود اقرار کریں کہ آپ نے آیت نہیں پڑھی, کیونکہ آپ کے اوپر یہ کیا پڑھا ہے میں نے. یہ جو پڑھا قرآن مجید کی آیت, یہ مجھے نہیں پتا کیا پڑھا. آیت نہیں ہے تو کیا ہے, سنتے رہو سارے. آیت نہیں ہے تو کیا ہے. اب قرآن مجید کی وہ آیت بتائیں جس پہ اللہ تعالیٰ. بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہ آیت نہیں ہے تو کیا ہے. ریاض صاحب آیت بتایا تو ہے آپ کو. ڈاکٹر یار آپ چپ کر جاؤ نا یار, آپ کیوں بول رہے ہو, چپ ہو جاؤ, بولنے دو ان کو یار. ایک منٹ ٹھہرو, ہمارے گھر والے خاموش. پہلے آپ نے کہا آیت پڑھی ہے, اب آپ لڑائی کی آواز پھیل چکی. واٹر خاموش ہو جاؤ. اب آپ کہتے ہیں آیت نہیں ہے, آیت نہیں ہے تو کیا ہے. پہلے آپ نے کہا ہے سورہ عمران کی آیت پڑھیں, پھر آپ نے کہا دوسری آیت پڑھیں, پھر آپ نے کہا تیسری آیت. میں نے کوئی نہیں کہا دوسری آیت, خود بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا, نہ پڑھنی آتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ بنی اسرائیل کی 104 آیت نمبر سمجھا دیں آپ کو, وہ بھی آپ شروع. یہ بھائی بہت شریف انسان ہے جی. سمیر یار یہ کیا ہے یار, میوٹ کرنا تو کیا ہے یہ فضول یار. یہ فری فلسطین بھائی صاحب یہ اچھے انسان ہے, یہ کرے بات آپ. Samir, can I ask you a question, please? Yes, of course. Yes, why Samir, not? Samir, I want to ask you, if I borrow $10 from you, right? You go to the government, and the government confirms that I have borrowed $10 from you, and I promise you, I said, Wallahi, my debt to you will be wiped.
Okay? Right. Okay. And then I unfortunately pass away before I pay it back. So the government removes it as a bad debt. Does that mean I kept my promise to you, Samir? Yeah. Right. Yeah. Would I have kept my promise to you that I would remove the debt without paying you back? यार पता नहीं क्या बोल रहा है. Why are you saying that? I'm just curious. I'm curious if Samir. I'm gonna explain. I'm curious if Samir would consider me to have paid back my debt if I unalive before paying him back, but the debt is removed. Would he consider it paid back? क्या बोला? वो भाई बता रहे हैं कि उनको 1 रुपया भी ना देना, उन्होंने वापस करने का कोई इरादा नहीं है ज़िया रसूल की तरह. अच्छा. So the reason I asked. नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 10 रुपया किसी ने उधार लिए हो तो वापस एक दे के हम कह सकते हैं कि नुक्ते का ही फर्क है. वो ये कह रहे हैं. I'll explain. पूरे हो गए ने वापस, नुक्ते का ही फर्क है. I'll explain, darling. I'll explain, inshallah. The reason I ask is because my Ahmadi friend told us that Mirza Sahib was promised and said, Allah has promised me a virgin and a widow. As for the virgin, that is my wife. As for the widow, Allah will give me her in the future. Unfortunately for Mirza Sahib, he passed away before marrying the widow. So my Ahmadi friends say, well, his wife, the virgin, became the widow, therefore he married a widow. So that to me seems very confusing, and I'm hoping my Ahmadi friends can explain to me how the widow became the virgin. Or the virgin became the widow. Actually, this question you're supposed to ask to the Mr. Fateh or Mr. Water. He can explain you about Inshallah, it. If you ask them, ask to the Mr. Water. Very intellectual. Same question. Mr. If you ask Mr. Water, so thank you very much for selecting me. He's gonna give you the reply. But the thing is, go ahead. There is a very high up. Thank you very much for selecting me. ये check कर नाल ही मौजब हो गई. Yeah, so there is a gentleman who is pretty high up in knowledge than myself, and I want to introduce our Murabi from Ghana, Mr. Malik Kasser, and he's going to answer this question. Inshallah. Okay, your question. To you, Mr. Murabi Malik Kasser Saab, you may answer this question to this gentleman from the US. सही है भाई, सही है. फिर भी क्या उन्हें कहना है मेरे साथ ने झूठ बोलिया सी. ये बोल. सीधी गल कर, झूठ बज गया उन्हां कोलों कह दे मरे. Kazmi, there is an English-speaking guy. You should be speaking English in front of him. And our Murabi Saab, Mr. Kasser, is capable of speaking English and replying in English. So he would answer this question. He has a great knowledge of Jamaat as well as Islam and Sharia, and he can guide them properly. Yeah, Free Palestine. Are you talking about Mirza Ghulam Ahmad Qadiani? Come to the point. I I'm very believe so, yes. straightforward. I believe so, yes. Yes. So sometime he lie. Is it okay? Right. Are you an Ahmadi? I am a Ghana's Murabbi. I live in Ghana. Yeah. Okay, thank you for that. So here Mirza Sahib is lying. Just a He's simple lying. answer. Okay. Yeah. Okay. You can bring another thing if you have. No, he's not a Marabi. He's lying, brother. He's lying? Okay. No, I'm not lying. I've never seen. Ask Mr. Water. He's a liar. He's not a Marabi. You can open my heart and see that. It's I'm okay, a Murabbi. Fateh. Do you have an answer? Because I believe you, Fateh. Can you explain to me how Mirza Sahib promised he will marry a widow and it turns out he just married the same? There you go. Now you are on the right direction. He is not a MD. Why did you drop gone. Fateh? Yeah, he's lying. He's gone. He's sink now. So, Mr. Free Palestine, you got your answer. And Yes, thank you very much for putting up such a nice question. No, Do And you have we- any other We question? pray you can that ask. Palestine would be liberated I mean, soon inshallah. from Inshallah. Yahudis.
Inshallah. Ameen. Thank you, Samir. Thank you for that. Thank you, brother. Thank you very much. Thank you very much. Okay. ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੰਬੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਸ਼ੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਹੀ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫੋਤ ਹੋ गया और मेरे भाई ये बताओ कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नजूल हुआ कि मैं मुर्दा से जिंदा निकालता हूँ, आप अपने बच्चों को दफना कर क्यों आ गए? अगर आपका ये पैमाना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे, गारा उठा के परिंदे बना देते थे, आंखें दे देते थे, और मुझे ये बताओ फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये तकाजे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं किए? अच्छा ठीक हो गया, मैं इसका जवाब देता हूँ। मुझे ये बताएं पहले, मुझे आपको समझने के लिए ओ भाई खामोश भी हो जा जिड़ा आंदा खुदा नबी से सवाल क्या किया जा रहा है? इसी पर जाओ और जाकर किताब लेकर आ जाओ, हम मानने को तैयार हैं। उन्होंने ऐसे नबी का इनकार नहीं